میرے دوستو عزیزو، دین کا حسن اور دین کی پختگی وہ تو دعوت اور عبادت کو جمع کرنے میں ہے. یہ نہیں کہ دعوت کے لیے عبادت کو چھوڑو اور بیان کے لیے تسبیحات کو چھوڑو. جس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر سننا بغیر مقصد کے ہے. سننا بغیر مقصد کے ہے اور سننا بے مقصد ہو جائے گا. اگر عمل کو چھوڑ کر علم میں لگ رہا ہے تو یہ علم نفع نہیں دے گا. یہ علم نفع نہیں دے گا جس علم میں لگا ہوا ہے عمل کو چھوڑ کر. ہمارا کام تو دعوت کے اجتماعات اور ایک جگہ جمع ہو کر عمل میں لگنے سے ساری امت کو عملی دین دکھلانا ہے کہ عملی دین کیا ہے. یہ کتابوں میں کاپیوں میں یہ مطالعے کا دین ہے، مشاہدے کا دین نہیں ہے. عملی دین، مشاہدے کا دین، نظر آنے والا دین وہ ہے جو مسلمان کے عمل سے ظاہر ہو. اسلام اس سے پھیلے گا، کتابوں سے نہیں پھیلے گا. کتابوں سے نہیں پھیلے گا. اسلام اسے پھیلے گا کہ مسلمان کے اپنے عمل سے اسلام نظر آئے. ہندا نے فتح مکہ کی رات کی عبادت کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا. حضرت ابو سفیان نے کہا کہ ہندا تو اسلام کا انکار کرتی تھی، تو یہ کیا ہوا کہ تم نہیں جانتے رات بیت اللہ میں کیسی عبادت ہوئی ہے. اگر منظر دیکھ لو، میں نے تو صحابہ کی عبادت کو اور ان کے راتوں کے اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کو اجتماعی طور پر دیکھ کر میں نے تو اسلام قبول کر لیا. بتلاؤ، جب ایک ضدی کافرہ اسلام سے نفرت کرنے والی صحابہ کی اجتماعی تہجد کو اور عبادت کو دیکھ کر اسلام قبول کر سکے، اگر ہم ہر وقت کے عمل کو سوچ میں کریں گے تو ہمارا عمل امت کے لیے کیسا نمونہ بنے گا. غفلت، ایک تو وہ لوگ غافل ہیں جو کلمہ نماز جانتے ہی نہیں ہیں، ذکر دعاؤں کو جانتے ہی نہیں ہیں. ان کی غفلت اتنی بڑی مصیبت نہیں ہے جتنی بڑی مصیبت ان لوگوں کے لیے ہے جو ان تمام اذکار اور اعمال کو جانتے ہیں اور پھر عمل نہیں کرتے. ان كنت لا تدری فدل کا مصیبت وان كنت تدری فالمصیبت اعظم. یہ نہ جاننا تو ایک مصیبت ہے ہی، اور جانتے ہوئے عمل نہ کرنا اس سے بڑی مصیبت ہے. میں تو کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا، میں دیکھو ہماری مسجد سارے عالم کا مرکز، اور یہاں نہ تسبیحات کا اہتمام، نہ نماز کے بعد کا اذکار کا اہتمام، نہ دعا کا انتظار، کچھ نہیں. اٹھو، بھاگو، آگے بڑھو. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہر شخص ہر پرانا کام کے اعتبار سے امت کے لیے نمونہ بنے. امت کے لیے جو کھڑا ہو اسے پکڑ کر وہیں بٹھا دیں. نہیں، بیٹھو، نماز کے بعد کی تسبیحات ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک بیٹھے رہتے نماز کے بعد فجر کی، اپنی جگہ پر طلوع آفتاب تک بیٹھے رہتے، اشراق تک بیٹھے رہتے، اور صحابہ آپ کے ساتھ بیٹھے رہتے. اس لیے اپنے آپ کو پابند بناؤ، اپنے آپ کو پابند بناؤ. پابندی کا نام تربیت ہے، آزادی کا نام حیوانیت ہے. پابندی کا نام تربیت انسانیت ہے، اور آزادی کی آزادی حیوانیت ہے. کہ آدمی جس وقت جو چاہے کر لے، ایسا نہیں ہے. بلکہ مسلمان کے تو 24 گھنٹے ایسے اذکار میں ہیں کہ ایک ذکر سے فارغ ہوتا ہے دوسرے ذکر میں داخل ہوتا ہے. ایک عمل سے فارغ ہوتا ہے دوسرے عمل میں داخل ہوتا ہے. وہ کافر کی زندگی ہے جس کا احاطہ غفلت نے کیا ہوا ہے، اور مومن کی زندگی کے وقت کا احاطہ اعمال نے کیا ہوا ہے. ایک عمل سے فارغ ہوگا دوسرا عمل شروع ہو جائے گا. نماز کا سلام پھرتے ہی فوراً اس کے ذمے نماز کے بعد کے اذکار اور اعمال ہیں. اس لیے نماز کے بعد کے اذکار سے فارغ ہو جاؤ تو پھر یہ فرمایا کہ مسجد میں کسی علمی حلقے میں جڑ جاؤ، کسی علمی حلقے میں جڑ جاؤ. ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نماز کے بعد کسی علمی حلقے سے استفادہ کرنا یہ نماز کے بعد کا عمل ہے. یہ نماز کے بعد کا عمل ہے کہ نماز ہو چکی ہے، اب نماز کے بعد کے اذکار سے فارغ ہو کر کسی علمی حلقے میں بیٹھو اور علمی حلقے سے استفادہ کرو. یہ نماز کے بعد کا ذکر ہے، یہ نماز کے بعد کا عمل ہے. یہ مسجد نبوی کے اندر صبح سے شام تک اعمال چلتے رہتے تھے. ہر مسجد میں آنے والے کو عمل ملتا تھا. یہ فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد تجارت کے لیے جانا نہیں، بلکہ نماز کے بعد علمی حلقے میں بیٹھو.
ابن عباس فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد اللہ رضی نے پھیلنا طلب رزق کے لیے نہیں بلکہ طلب علم کے لیے ہے. کے لیے ہے طلب علم کے لیے. کے لیے طلب علم کے لیے. اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہ نماز ہو چکے تو اس کو چاہیے کہ طلب علم کے لیے کسی حلقے میں بیٹھ جائے اور علم حاصل کرے. کیا حاصل کرے؟ علم حاصل کرے. اور اگر اسے مسجد سے باہر نکلنا ہی ہے تو 3 کاموں کے لیے نکلے. یا کسی مریض کی عیادت کے لیے, یا کسی جنازے کے پیچھے چلنے کے لیے, یا کسی مسلمان کی زیارت کے لیے. یہ 3 کام بتلائے. گشت یا عیادت کسی مریض کی, یا کسی جنازے میں شرکت. اور مسجد میں رہے تو کہ مسجد میں رہے تو یہ زیادہ بہتر ہے, استحباب کا درجہ ہے. اور اگر اس کو تجارت کا تقاضا ہے تو تجارت کے لیے جا سکتا ہے, اس کی اجازت ہے, اس کی اجازت ہے کہ تجارت کے لیے جا سکتا ہے. نماز کے بعد تجارت کے لیے جا سکتا ہے. بہتر یہ ہے کہ نماز کے بعد اذکار سے فارغ ہو کر کسی علم حلقے میں بیٹھ جائے, کیونکہ مسجد کے 2 عمل تھے, علم اور ایمان, جن کی وجہ سے عبادات میں کمال تھا. علم اور ایمان, یہ 2 چیزیں اصل مسجد کا عمل تھی, علم اور ایمان. صحابہ علم اور ایمان مسجد سے سیکھا کرتے تھے. علم اور ایمان مسجد سے سیکھتے تھے. اس لیے اپنے آپ کو پابند بناؤ. میں روزانہ تماشا دیکھ رہا مسجد میں, نماز سے پہلے اعلان ہو رہا, بھائی نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھ کر دعا کر مانگیں, اذکار پورے کریں, کبھی سب سے نہ اٹھے 2 مرتبہ. اور نماز کے بعد ایک آدمی کھڑے بیٹھ جاؤ. جب نماز سے پہلے کہہ دیا کہ نہ اٹھو تو ابھی شور کی کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہی کہا گیا تھا نماز سے پہلے, آپ سب نے سنا تھا, پھر کیوں کھڑا ہو گیا بچہ اپنی جگہ سے؟ جو کچھ کہا جاتا ہے وہ تو کرنے کے لیے کہا جاتا ہے نا. پھر اپنی جگہ سے اٹھنے کا کیا مطلب؟ جو کچھ کہا جاتا ہے وہ تو عمل کے لیے کہا جاتا ہے. نماز کے بعد کے اذکار کے تو بڑے فضائل ہیں. اللہ اکبر. فاقے سے تنگ آ کر اور گھر کی ساری پریشانیوں سے تھک کر حضرت علی نے فرمایا کہ فاطمہ تم ہی جاؤ اپنے بجی کے پاس اور دیکھو اس وقت بکری آئی ہوئی ہیں اور غلام آئے ہوئے ہیں, ان سے قیدی کوئی غلام لے آؤ خدمت کے لیے, اور بکریاں لے آؤ دودھ کے لیے. مجھے تو شرم آتی ہے یہ داماد خود سے کیسے سوال کرے, تم بیٹی ہو چہیتی بیٹی ہو, جاؤ جا کے لے کے آؤ. فاطمہ رضی اللہ عنہا کے سارا گھر کا حال بیان کیا, یہ تنگیاں ہیں, یہ پریشانی ہے, یہ پریشانی ہے, بکریاں چاہیے, غلام چاہیے خدمت کے لیے.